بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کا درس نمبر 133 فتح خیبر کے بعد پیش آنے والے واقعات سے متعلق ہے۔ فتح خیبر کے بعد جب مسلمانوں کے ہاتھ بہت سارے قیدی آئے تو ان میں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا بھی قیدیوں میں شامل تھی۔ یہ یہود بنو نذیر کے سردار حی بن اخطب کی بیٹی اور خیبر کے سردار کنانہ بن ابی الحقیق کی بیوی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ خیبر کے بعد مال غنیمت میں قیدی تقسیم کیے تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کے حصے میں آ گئی۔ ایک شخص دوڑتے ہوئے آئے، انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، بیوی صفیہ جو ایک بادشاہ کی بیٹی ہے اور ایک بادشاہ کی بیوی ہے، وہ تو سوائے آپ کے کسی کے لائق نہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بات کو اچھا جانا، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خرید کر آزاد کر لیا اور ان کی آزادی کو حق مہر قرار دے کر ان سے نکاح کر لیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے نکاح میں آنے سے قبل حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے ایک خواب دیکھا تھا۔ امام بہقی رحمہ اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کی آنکھ پر نیل پڑا ایک نشان دیکھا تو آپ علیہ السلام نے دریافت کیا، یا صفیہ ما هذه الخضرہ، صفیہ یہ نیل کا نشان کیسا ہے؟ حضرت صفیہ نے کہا، اللہ کے رسول جانے دیں، اس بات کو چھوڑیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، میں نے تو اب پوچھ لیا ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی، اللہ کے رسول، آپ کی زوجیت میں آنے سے قبل میں نے ایک خواب دیکھا کہ چاند میری گود میں اترا ہے۔ یہ خواب میں نے اپنے شوہر کنانہ کو سنایا تو اس نے غضبناک ہو کر میرے چہرے پر اس قدر زور سے تھپڑ مارا کہ آنکھ پر سبز رنگ کا نشان پڑ گیا۔ اس نے کہا، کیا تو چاہتی ہے کہ بادشاہ یثرب یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرا شوہر بن جائے؟ گویا غور کیا جائے تو اس وقت کے یہود کو بھی اس بات کا علم تھا کہ اگر چاند کے ساتھ کسی کو تشبیہ دی جا سکتی ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے جن کو چاند کے ساتھ تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ چنانچہ اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا خواب سچ کر دکھایا اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے کا شرف بخشا۔ اس نکاح کے بعد مدینہ المنورہ کی طرف واپس لوٹتے ہوئے راستے میں ایک مقام پر دعوت ولیمہ ہوئی اور جو کچھ حاضر تھا وہ پیش کر دیا گیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نکاح کرنے میں بڑی حکمت تھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا مقصود اس نکاح سے صرف یہ تھا کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو عزت ملے، چونکہ اس غزوے کے اندر ان کے والد، بھائی اور قوم کے بہت سے لوگ قتل ہو چکے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں آزاد کر کے اور ان کے ساتھ نکاح کیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو امہات المؤمنین کا مقام ملا اور پھر اس نکاح کا ایک مقصد یہود کے ساتھ سسرالی رشتہ قائم کرنا تھا، اس امید پر کہ عین ممکن ہے اس طرح اسلام کے ساتھ ان کی دشمنی میں کمی آ جائے اور وہ اسلام کے پرچم تلے آ جائے۔ اس مقصد کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ نکاح کیا۔ اس نکاح کا اور کوئی مقصد نہ تھا، جس طرح آج بھی دشمنان دین اس پر اعتراض کرتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد نکاح کو خاص طور پر نشانہ بناتے ہیں اور اس کے ذریعے سے عام لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر انصاف کی آنکھ سے دیکھا جائے اور حقیقت حال کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے متعدد نکاح پر غور کیا جائے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا پہلا نکاح 25 سال کی عمر میں اپنے سے 15 سال زیادہ عمر والی خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کیا، اور جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا زندہ رہی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔
50 سال کی عمر تک آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ 50 سال کی عمر کے بعد جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا، اس کے بعد جتنے بھی متعدد نکاح کیے گئے ہیں وہ بھی تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین سے جو نکاح کیا گیا ہے، اس میں بھی کسی حکمت کے پیش نظر اور کسی مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے نکاح کیا گیا ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ بقیہ جتنے ازواج مطہرات تھی وہ یا تو بیوہ تھی یا مطلقہ تھی۔ چنانچہ فتح خیبر کے بعد ان مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا۔ فتح خیبر کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن اور یکسو ہو چکے تو سلام بن مشکم کی بیوی زینب بنت حارث نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس بنی ہوئی بکری کا ہدیہ بھیجا۔ اس نے پوچھ رکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عضو زیادہ پسند کرتے ہیں، اور اسے بتایا گیا تھا کہ دستہ، اس لیے اس نے دستے میں خوب زہر ملا دیا تھا اور اس کے بعد بقیہ حصہ بھی زہر آلود کر دیا تھا۔ پھر اسے لے کر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے رکھا اور کہنے لگی کہ میں نے آپ کے لیے دعوت کی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دستہ اٹھا کر کھانے کے لیے ایک ٹکڑا چبایا، لیکن نگلنے کے بجائے تھوک دیا، جبکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ بشر بن برہ رضی اللہ عنہ بھی کھانے میں شریک تھے۔ انہوں نے ایک لقمہ نگل لیا تھا جس کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو گئی تھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ارفعوا ایدیکم، اپنے ہاتھ اٹھا لو، یہ دستی مجھے بتا رہی ہے کہ میں زہر آلود ہوں۔ چنانچہ اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے زینب کو بلایا، اس نے اقرار کر لیا کہ میں نے زہر ملایا تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا میں نے سوچا اگر یہ بادشاہ ہے تو ہمیں اس سے راحت مل جائے گی، اور اگر نبی ہے تو اسے خبر دے دی جائے گی۔ چنانچہ اسی زہر آلود کھانے کی وجہ سے حضرت بشر رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو قصاصاً اس عورت کو قتل کر دیا گیا۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی روایت میں ذکر کیا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام مرض الموت میں آپ فرما رہے تھے، اے عائشہ، میں نے جو کھانا خیبر میں کھایا تھا اس کی تکلیف برابر پاتا رہا ہوں، اور اس کی وجہ سے اب یہ میری شہ رگ کٹ رہی ہے۔ گویا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو کھانے میں جو زہر ملا کر پیش کیا گیا تھا وہ خیبر کے موقع پر ہوا تھا۔ خیبر سے فارغ ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدق، وادی قرا اور تیمہ کے علاقوں کو فتح کیا۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام خیبر پہنچے تو آپ نے محیصہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے فدق کے یہود کے پاس بھیجا تھا، لیکن اہل فدق نے اسلام قبول کرنے میں دیر کی۔ مگر جب رب ذوالجلال نے مسلمانوں کو خیبر میں فتح عطا کی تو ان کے دلوں میں رعب پڑ گیا۔ فدق والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آدمی بھیج کر اہل خیبر کے معاملے کے مطابق فدق کی نصف پیداوار دینے کی شرط پر مصالحت کی پیشکش کی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پیشکش قبول کر لی اور اس طرح فدق کی سرزمین خالص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوئی، کیونکہ مسلمانوں نے اس پر گھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑائے تھے، یعنی اس پر کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی، یہ بغیر جنگ کے فتح ہوئی۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادی قرا تشریف لے گئے۔ وہاں بھی یہود کی ایک جماعت تھی اور ان کے ساتھ عرب کی ایک جماعت بھی شامل ہو گئی تھی۔ جب مسلمان وہاں اترے تو یہود نے تیروں سے استقبال کیا۔ وہ پہلے سے صف بندی کیے ہوئے تھے اور مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے مقابلہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام مارا گیا۔ لوگوں نے کہا اس کے لیے جنت مبارک ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے جنگ خیبر میں مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے
اس میں سے جو چادر چھڑائی تھی وہ آگ بن کر اس پر بھڑک رہی ہے۔ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا تو ایک آدمی ایک تسمہ یا 2 تسمہ لے کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 1 تسمہ یا 2 تسمے آگ کے ہیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی ترتیب اور صف بندی کی۔ پورے لشکر کا علم حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کیا گیا۔ ایک پرچم حضرت حباب بن منذر رضی اللہ عنہ کو دیا گیا اور اس کے علاوہ ایک پرچم عبادہ بن بشر رضی اللہ عنہ کو دیا گیا۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہود کو اسلام کی دعوت دی، انہوں نے قبول نہ کیا اور ان کا ایک آدمی میدان جنگ میں اترا۔ ادھر سے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ مقابلے میں آئے اور اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر دوسرا آدمی نکلا، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے اسے بھی قتل کر دیا۔ اس کے بعد ایک اور آدمی میدان میں آیا، اس کے مقابلے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نکلے اور اسے قتل کر دیا۔ اس طرح رفتہ رفتہ ان کے 11 آدمی مارے گئے۔ جب ایک آدمی مارا جاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقیہ یہود کو اسلام کی دعوت دیتے۔ اس دن جب نماز کا وقت ہوتا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو نماز پڑھاتے اور پھر پلٹ کر یہود کے بالمقابل چلے جاتے اور انہیں اسلام کی دعوت دیتے۔ اس طرح لڑتے لڑتے شام ہو گئی۔ دوسرے دن صبح آپ علیہ الصلاۃ والسلام پھر تشریف لے گئے، لیکن ابھی سورج نیزے برابر بھی بلند نہ ہوا ہوگا کہ ان کے ہاتھ میں جو کچھ تھا اسے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے کر دیا، یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بزور قوت فتح حاصل کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اموال آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو غنیمت میں دے دیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو بہت سا ساز و سامان ہاتھ آیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مال غنیمت تقسیم فرما دیا، البتہ زمین اور کھجور کے باغات کو یہود کے ہاتھ میں رہنے دیا اور ان سے متعلق ان سے بھی اہل خیبر جیسا معاملہ طے کیا۔ اس کے بعد تیمہ کے یہودیوں کو جب خیبر، فدق اور وادی قرا کے باشندوں کے حالات کا پتہ چلا تو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کسی قسم کی محض آرائی کا مظاہرہ کرنے کے بجائے از خود آدمی بھیج کر صلح کی پیشکش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشکش قبول فرما لی اور یہ یہود اپنے مال و متاع میں مقیم رہے۔ اس کے متعلق آپ نے ایک تحریر بھی عنایت فرما دی تھی جس میں یہ صراحت تھی کہ ان پر جزیہ ہے، ان پر نہ زیادتی ہوگی نہ انہیں جلا وطن کیا جائے گا اور یہ معاہدہ دائمی ہے۔ یہ تحریر حضرت خالد بن سعید رضی اللہ عنہ نے لکھی۔ اس کے علاوہ وہ عرب قبائل جو قریش کے مددگار تھے انہیں بھی خیبر میں یہود کی شکست اور مسلمانوں کی فتح نے پریشان اور رسوا کر دیا تھا۔ نتیجتاً وہ مسلمانوں کے ساتھ صلح کی طرف مائل ہونے لگے، کیونکہ انہیں احساس ہو چکا تھا کہ مسلمانوں کی دشمنی سے انہیں کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اس فتح نے جزیرۃ العرب کے کناروں تک اسلام کے پھیلنے کی راہ ہموار کر دی۔ مسلمانوں کا اقتصادی اور معاشی استحکام بھی دشمن کی نظر میں ان کے پروقار ہونے کا سبب بنا۔ گویا فتح خیبر مملکت اسلامیہ مدینہ المنورہ کے سیاسی استحکام اور ملکی سلامیت کا باعث بنی۔ اسلام کے سیاسی نقطہ نظر سے 2 دشمن خاموش ہو گئے۔ پہلے نمبر پر مکہ المکرمہ کے مشرکین صلح حدیبیہ کے معاہدے میں جھگڑے گئے اور دوسرے نمبر پر یہود کی جڑیں فتح خیبر سے کٹ گئی۔ اب صرف عیسائی باقی رہ گئے اور وہ زیادہ تر حجاز کے علاقے سے باہر شام میں آباد تھے۔ فتح خیبر کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے عرب کے مشرق میں کچھ جنگجو قبائل جو آباد تھے، جو ہر وقت مسلمانوں کے خلاف شرارتوں میں مصروف رہتے تھے، ان کی طرف آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مختلف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لشکروں کو روانہ فرمایا، جس کا ذکر انشاءاللہ اگلے درس میں تفصیل کے ساتھ کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے دین حق کے لیے قبول فرمائے اور اہل حق کا ساتھ دینے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔